حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک، اس کا ایک جز تلاوت کیا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر بیان کیا، اور پھر اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جن کو امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر، اور اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ جن کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال مبارک سے پہلے اپنی امت سے، اپنے غلاموں سے، صاف ظاہر ہے کہ پہلے مخاطب تو حضور کے صحابہ اکرام تھے، اور ان صحابہ اکرام کے ذریعے خطاب صرف ان تک نہ تھا بلکہ قیامت تک حضور کی ساری امت سے خطاب تھا۔ اور حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، دھیان سے سن لو، بڑی توجہ سے سن لو۔ جب انسانیت کو میرے آقا نے مخاطب کیا تو مخاطب کر کے فرمایا، انی تارکن فیکم ثقلین، ظاہراً ان قریب میں تم سے پردہ کر جاؤں گا، اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے دو بڑی اور بھاری چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یا یوں سمجھ لیں دو نعمتیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلفاء، یعنی اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ میرے ظاہری وصال کے بعد اب قیامت تک نبی تو آئے گا کوئی نہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب میں اپنے نائب کے طور پر تمہیں دو چیزیں اپنی نیابت کے لیے، اپنی خلافت کے لیے، اور صاف ظاہر ہے کہ نائب وہ ہوتا ہے جو کسی کے قائم مقام ہو، نائب وہ ہوتا ہے جو کسی کے، بولیے، قائم مقام ہو، یعنی جب کسی کو آپ اپنی نیابت کے لیے منتخب کرتے ہیں تو جو اصل کے تمام اختیارات ہوتے ہیں وہ اس نائب کو منتقل ہو جاتے ہیں، اصل کے سب اختیارات کس کو منتقل ہو جاتے ہیں، بولیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کا صدر کچھ وقت کے لیے اگر دورے پر جاتا ہے، باہر جاتا ہے، تو اپنے پیچھے جو نائب صدر ہے جب اس کو اپنی سیٹ پر بٹھا کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے واپس آنے تک اب تمام اس صدر کے اختیارات کس کے پاس ہوں گے، اونچا بولیے، وزیر اعظم ہے، اس کا اگر نائب پیچھے اس کی جگہ اس کی سیٹ پر بیٹھا ہے تو اس کے آنے تک اس کے اختیارات کس کے پاس ہوں گے، نائب صدر کے پاس، نائب وزیر اعظم کے پاس۔ تو الغرض جب کسی کو اپنا نائب بنایا جاتا ہے اختیارات بھی اسے منتقل کیے جاتے ہیں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میں تو ظاہراً پردہ کرنے والا ہوں، مگر میرے بعد قیامت تک میری نیابت اور میری خلافت کے طور پر دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں جو میرے نائب ہوں گے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ میری حیات ظاہری میں جو فیض تمہیں براہ راست میری بارگاہ سے ملتا ہے، جو کچھ تمہیں خیرات میرے قدموں سے ملتی ہے، اور جو کچھ تمہیں اس رسول کی صحبت سے، آقا کی سنگت سے، حضور کی قربت سے، تاجدار کائنات کی تربیت میں رہ کر جو کچھ تمہیں فیض کا چشمہ نصیب ہوتا ہے، وہ سب کچھ تمہیں اب قیامت تک ملے گا۔ کہاں سے؟ ان دو نیابتوں سے جو تمہارے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، ان دونوں کے ساتھ منسلک ہو جاؤ گے، متمسک ہو جاؤ گے،
اور ان دونوں کے دامن سے جڑے رہو گے تو میرے آقا نے فرمایا لن تدلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہی تمہارے قریب تک نہیں آئے گی، ہمیشہ ہدایت پر رہو گے، اور ہدایت پر رہتے ہوئے وہ تمام فیوز و برکات جو تاجدار کائنات کی ذات اقدس سے ملنے تھے، وہ تمام فیوز و برکات تاجدار کائنات کے ان دو نائبین کے ذریعے تمہیں قیامت تک حضور کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ فیض کا یہ چشمہ قیامت تک جاری رہے گا، گمراہی قریب نہیں آئے گی، ہمیشہ ہدایت ہوگی، ہدایت پر ثابت قدمی ہوگی۔ اور پھر ہدایت پر ثابت قدمی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لن تدلوا کہہ کر کیا ضمانت دے دی۔ لہٰذا جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد ثقلین، دو بڑی چیزیں، دو بھاری خزانے، دو عظیم نعمتیں کہا، اور جن کو حضور نے اپنے نائبین اور خلیفتین، جن کو حضور نے اپنی نیابت، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں آقا کے فیض کے چشمہ کو جاری رکھنے کا ذریعہ رہیں گے قیامت تک۔ اور اگلے الفاظ حدیث پاک کے اس سے بھی اہم تر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ وہ جو دو نعمتیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں ان میں سے ہر ایک دوسرے سے، یعنی کسی کو بھی کم نہ سمجھنا، کسی کو بھی کم تر نہ سمجھنا۔ احدہما اکبر من الآخر، ایک دوسرے سے بڑا ہے، احدہما اعظم من الآخر، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، عظیم ہے۔ تو دونوں کی عظمت اپنی اپنی جگہ ہے، ایک پہلا دوسرے سے عظیم ہے اور دوسرا پہلے سے بھی عظیم ہے۔ تو یہ جو دو عظیم خزانے یا دو عظیم نعمتیں یا دو عظیم نیابتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک اپنی امت کو عطا فرمائیں، وہ دو خزانے اور وہ دو نسبتیں کیا ہیں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا کتاب اللہ، ایک تمہیں اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا، اللہ کی کتاب کیا؟ قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ اور قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک ملی ہوئی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن جو آسمان سے زمین تک ملی ہوئی ہے۔ مطلب کیا کہ یعنی اگر اس قرآن سے جڑ گئے، وابستہ ہو گئے، تو یوں سمجھو کہ زمین پر رہ کر تم آسمان والے خدا سے مل پاؤ گے، تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، تمہاری اپنے رب کے ساتھ براہ راست نسبت قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اللہ کی اس رسی کو بولیے مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ میں اپنے بعد تمہیں پہلی نعمت جو دے کے جا رہا ہوں وہ رب کا قرآن ہے، جو رب کائنات نے اپنے محبوب تاجدار کائنات کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ تو حضور کے سینہ عطر پر اترنے والا قرآن، یہ پہلی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے ساتھ اگر منسلک رہو گے، جس کے ساتھ متمسک رہو گے، جس کے ساتھ اگر جڑے رہو گے، تو فرمایا ایک تو بھٹکو گے نہیں، بھولو گے نہیں، ہدایت پر ثابت قدم رہو گے، اور دوسرا یہ اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کے ساتھ اگر جڑ گئے تو تم زمین پر رہ کر آسمان والے کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہارا ربط اللہ کے ساتھ قائم رہے گا، تمہارا ربط اپنے رب کے ساتھ قائم رہے گا۔ اور پھر آقا کی نیابت کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جو فیض تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے ظاہراً ملتا تھا، اگر اس قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے تو بارگاہ مصطفی کا فیض بھی قرآن سے ملتا رہے گا، حضور کی بارگاہ کا فیضان بھی اس قرآن سے تمہیں نصیب ہوتا رہے گا۔ ایک نسبت قرآن عطا کی، اور دوسری نسبت میرے آقا نے فرمایا اہل بیتی اطرتی، دوسری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عظیم نعمت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، فرمایا وہ میری اہل بیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ میری اہل بیت ہے، میری اطرت ہے۔
اور میری اہل بیت اور میری اطرت وہ بھی قیامت تک اب میری نیابت کے ذریعے آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان رسالت کو پہنچانے کا ذریعہ بنے گی، حضور کے فیضان رسالت کو پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے تاجدار کائنات نے اپنی اہل بیت کا ذکر کر کے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 بار میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو گویا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنی امت کے لیے جو 2 عظیم نعمتیں اور جو 2 عظیم انعام چھوڑے ہیں، ان میں سے پہلا انعام رب کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا انعام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، حضور کی اطرت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت اور آقا کی اہل بیت ہے۔ ان 2 خزانوں اور ان 2 عظیم نعمتوں کا ذکر کر کے میرے آقا نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، بلکہ اس سے پہلے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، یعنی قرآن اہل بیت سے بڑھ کر ہے اور اہل بیت قرآن سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ بات کوئی اگر عام آدمی کرتا تو شاید لوگ کانپ اٹھتے کہ یہ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اہل بیت قرآن سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جس کا خدا خود گواہی دے رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ، یہ رسول وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے، اپنی خواہش نفس سے تو وہ کلام ہی نہیں کرتا، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ان کی مرضی سے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، زبان رسول کی ہوتی ہے اور کلام بولیے رب کائنات کا ہوتا ہے۔ تو وہ زبان کے جس سے کلام خدا کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی کلام نکلتا ہی نہیں، وہ رسول جو اپنی مرضی سے کوئی بات کرتا ہی نہیں، جو کہتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ کلام خدا ہوتا ہے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں بیت بھی دے کے جا رہا ہوں اور قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الآخر، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، یعنی اہل بیت کو قرآن سے کم نہ سمجھنا اور قرآن کو اہل بیت سے کم نہ سمجھنا۔ اور پھر فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، فرمایا لن تضلوا، پھر تم کبھی گمراہ۔ اب یہاں حدیث کے لفظوں پر اگر غور کریں تو آقا علیہ السلام نے لا تضلوا نہیں فرمایا، بلکہ کیا لن تضلوا، جس کے اندر تاکید کا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی ہرگز گمراہی کے کوئی امکانات ہی نہیں رہیں گے، بشرطے کہ تمہارا مضبوطی کے ساتھ تعلق جڑا رہے، کس سے؟ قرآن سے بھی جڑا رہے اور حضور کی اہل بیت سے بھی جڑا رہے، تو تمہارے نزدیک کبھی گمراہی، ہمیشہ ہدایت پر ثابت قدم رہو گے، ہدایت کی منزل کی طرف رواں دواں رہو گے، سوئے ہدایت بڑھتے چلے جاؤ گے، منزل نصیب ہو جائے گی، بھولنے کا، بھٹکنے کا اور پاؤں پھسلنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا اگر ان دونوں کے ساتھ جڑ گئے، قرآن سے بھی جڑے رہے اور حضور کی اہل بیت اطہار سے بھی جڑے رہو گے۔ اور دوسری طرف اسی حدیث پاک میں ایک دوسرا میسج بھی ہے، دوسرا پیغام بھی ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دامن بھی ہاتھ سے نکل گیا، یہ بات قابل غور ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دامن بھی ہاتھوں سے نکل گیا، کوئی ایک نسبت بھی چھوٹ گئی، کوئی ایک تعلق بھی کمزور پڑ گیا یا کٹ گیا، کٹنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایک تعلق بھی اگر کمزور بھی پڑ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پھر ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی کوئی ضمانت نہیں، گمراہی کے امکانات اور گمراہی کے چانسز رہیں گے۔
بڑھ جائیں گے، پھر کہیں بھی پھسل سکتے ہو، کہیں بھی بٹک سکتے ہو، کہیں بھی تم شیطان کا لقمہ اجل بن سکتے ہو۔ اور اگر دونوں کے ساتھ جڑ کے رہو گے تو پھر راستے میں ہزار رکاوٹیں آئیں، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں اور گمراہیاں آئیں، نفس آئے، شیطان آئے، جو بھی آئے، تمہیں کبھی رائے حق سے بہکا اور بٹکا نہیں سکے گا اگر قرآن اور میری اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو گے۔ اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نسبت کمزور پڑ گئی یا تعلق کٹ گیا، ٹوٹ گیا، تو پھر تمہارا ہدایت پر ثابت قدم رہنا برقرار نہیں رہے گا، پھر کسی نہ کسی موڑ پر جا کر گمراہ ہو جاؤ گے، رائے حق سے بٹک جاؤ گے، پھسل جاؤ گے۔ تو لہٰذا حق کی راہ پر قائم رہنے اور ثابت قدم رہنے کے لیے چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نسبتیں عطا کی، ایک قرآن کی نسبت ہے اور دوسری حضور کی اہل بیت کی نسبت، اور ایک دوسری حدیث پاک کی روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی نسبت بھی کہا کہ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا فرمایا سنتی، میری سنت۔ اب اگر سنت پر غور کریں تو سنت کس کی ہے؟ اونچا بولیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اہل بیت کس کی ہے؟ بولیے، وہ بھی کس کی ہے؟ اب ایک روایت میں قرآن کے ساتھ سنت کا ذکر ہے اور ایک روایت میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہے، تو ان دونوں چیزوں کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو صاف ظاہر ہے میرے آقا کے کلام میں کبھی تضاد تو ہو نہیں سکتا کہ ادھر کوئی اور بات کر جائیں، ادھر جا کر کوئی اور بات کہہ دیں، نہیں، تضاد تو ہے نہیں۔ تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اور حضور کی سنت، یہ دو چیزیں قرآن کے ساتھ جو الگ الگ بیان ہوئی ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو اس تعلق کو بیان کرتے ہوئے اور ان دونوں روایات کے اندر تطبیق کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دین کی تھیوری ہے۔ کیا ہے؟ یہ تھیوری ہے، تعلیمات ہیں، اور اہل بیت اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے۔ تعلیم سنت مصطفیٰ ہے اور اس تعلیم پر عمل کا نمونہ اہل بیت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اور یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کی اہل بیت سے بڑھ کر تاجدار کائنات کے دین پر عمل کا نمونہ کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ بولیے جی۔ جو معیار عمل آقا علیہ السلام کی اہل بیت نے حضور کی امت کے سامنے عمل کا جو بلند ترین معیار رکھا، اونچا ترین معیار، اس معیار پر تو کوئی قیامت تک پورا بولیے اتر نہیں سکتا۔ تو لہٰذا دو نسبتیں ہیں، ایک اہل بیت کی نسبت ہے اور ایک، پھر بولیے کس کی؟ قرآن کی نسبت ہے۔ اب قرآن سے نسبت کیا ہے اور اہل بیت سے نسبت کیا ہے؟ قرآن سے جڑے رہنا، قرآن سے متمسک رہنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اور حضور کی اہل بیت سے متمسک رہنا اور جڑے رہنا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن کے حقوق بھی ادا کرنا اور میری اہل بیت کے حقوق بھی بولیے ادا کرنا۔ اب قرآن کا حق کیا ہے؟ اگر ہم غور و فکر کریں تھوڑا سا قرآن مجید کے اندر، تو قرآن مجید کے اس امت کے اوپر کم و بیش کوئی 8 حقوق بنتے ہیں۔ کتنے؟ 8۔ قرآن پر ایمان لانا یہ بھی قرآن کا حق ہے، قرآن سے محبت کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے، قرآن کا ادب کرنا یہ بھی قرآن کا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن کا، قرآن مجید کو سمجھنا یہ بھی قرآن کا، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا یہ بھی قرآن کا، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے، اور قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ میں نے سرسری طور پر یہ 8 حقوق آپ کو گنوا دیے، جن کو ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا، اس کی توفیق شامل حال رہی تو ان کا کچھ نہ کچھ تذکرہ آگے والی نشستوں میں کرتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف
ہماری ہدایت پر رہنے کے لیے کیا ہے؟ حضور کی اہل بیت. اور اہل بیت کے ساتھ ہمارے تعلق کی دو جہتیں ہیں. کتنی؟ دو جہتیں ہیں. ایک جہت حضور کی اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے محبت کا، اور دوسرا تعلق ہے حضور کی اہل بیت کے ساتھ ان کی سیرت پر عمل کا. ایک محبت کا تعلق ہے اور دوسرا بولیے ان کی سیرت پر عمل کا تعلق ہے. محبت کیا شے ہے؟ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تاجدار کائنات نے فرمایا یہ تمہارا ایمان ہے. کیا ہے؟ اونچا بولیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے قسم کھا کے فرمایا واللہ لا يدخل الایمان ایمان قلب رجل، خدا کی عزت کی داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ، اور اگر ایمان داخل نہیں ہوا تو بغیر ایمان کے تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. بغیر ایمان کے تو کوئی عمل، بولیے کوئی عمل قبول ہو جائے گا بغیر ایمان کے؟ ہرگز نہیں. تو ہر عمل کی قبولیت کی شرط ایمان ہے، اور ایمان کی شرط میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت ہے، میری اطاعت کی، بولیے کیا ہے؟ محبت ہے. اب وہ محبت کیا ہے؟ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ کن کی محبت ہے؟ پھر کیسی محبت ہے؟ اس محبت میں رول ماڈل کیا ہے؟ یہ ساری جزیات، ڈیٹیلز اور تفصیلات ہیں جن کو ہم ایک نشست میں نہیں، پھر ان کا تذکرہ بھی آپ نے وقت پر آگے چل کے انشاءاللہ ہم کریں گے. اور دوسرا چونکہ میں نے عرض کیا کہ ان اہل بیت اطہار کے ساتھ دوسرا تعلق ہمارا وہ ان کی سیرت پر عمل ہے. کیا ہے؟ ان کی اتباع ہے، ان کی پیروی ہے، ان کی سیرت پر عمل. تو اب یہاں دو چیزیں آ گئیں، ان کی محبت اور ان کی سیرت پر عمل. محبت ایمان قرار پائی اور ان کی سیرت عمل کا سب سے اونچا معیار قرار پائے. ان کی محبت ایمان ٹھہری اور ان کی سیرت عمل صالح کا سب سے اونچا معیار ٹھہری. تو قرآن مجید جا بجا کامیابی کے لیے دو ہی شرطیں لگاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ لوگو اگر تم ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن مجید کو پڑھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. مگر کون تباہی سے بچنے والے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس گھاٹے سے نکل جانے والے اور تباہی سے بچ جانے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہو گیا، جن کا عمل صالح بھی اونچے درجے کا ہو گیا. تو ایمان اور عمل دونوں مل جائیں تو انسان تباہی سے بچ گیا، ایمان اور عمل دونوں مل جائیں تو انسان بربادی سے نکل گیا. دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدموں میں آ گئی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے قدموں میں آ گئی جس کو ایمان میں بھی کمال مل گیا اور عمل صالح میں بھی کمال مل گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری حقیقی نجات اور کامیابی کا راز دو چیزوں میں ہے، ایک ایمان میں ہے اور دوسری نیک اعمال میں ہے، نیک اعمال میں ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اہل بیت رسول کے قدموں سے، کہ ان کی محبت سے ہمیں ایمان ملتا ہے اور ان کی سیرت سے ہمیں عمل صالح ملتا ہے. ان کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ عمل صالح ملتا ہے. اب اگر ان کی زندگیوں پر نگاہ ڈالیں تو ان کی سیرت سے ہمیں اللہ کی بندگی کا طریق بھی ملتا ہے. عبادت کا بڑا اونچا معیار اہل بیت نے دیا، ریاضت کا معیار، سخاوت کا معیار، تقویٰ کا معیار، اللہ کی بندگی کا معیار، حقوق اللہ کا معیار، حقوق العباد کا معیار، اور حق کی اقامت، دین حق کی سربلندی کا معیار، اور دین حق کو کے غلبے کا معیار، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین حق کی خاطر صبر اور عظیم قربانیوں کا معیار جو سرزمین کربلا کے اوپر اہل بیت اطہار نے دیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلیٰ ترین اور بلند ترین معیار تک قیامت تک کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا. تو عمل میں بھی سب سے اونچا معیار انہوں نے عطا کیا، اور ایمان میں بھی سب سے اونچا درجہ میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی اس کو ایمان کی اتنی لذت نصیب ہوگی، اتنی حلاوت اور اتنا کیف نصیب ہوگا. لہٰذا یہ اہل بیت رسول کے ساتھ ہمارے دو تعلق ہیں.
اور ادھر وہ قرآن کے ساتھ ہمارا یعنی 8 حقوق سے متعلق ایک تعلق ہے. اگر وہ سب حقوق قرآن کے ادا ہو جائیں اور یہ دونوں جہتوں سے اہل بیت کے دامن کے ساتھ نسبت پختہ ہو جائے تو یقیناً پھر تاجدار کائنات کی حدیث کے مطابق ہم کبھی گمراہی سے ہمیشہ بچ جائیں گے، پھر ہمیشہ ہدایت آپ کا مقدر رہے گی. لہٰذا ان 2 چیزوں کو ملا کے چلنا، ان 2 چیزوں کو کیا ملا کے چلنا. ہدایت کیوں نہیں مل رہی، امت کی کامیابی کیوں نہیں ہو رہی، اور ہم جگہ جگہ کیوں بھٹک رہے ہیں، پھسل کیوں رہے ہیں؟ اصل سبب یہ ہے کہ جو قرآن پر زور دیتے ہیں ان کے دل اہل بیت کی محبت سے خالی نظر آتے ہیں، اور جو اہل بیت پر زور دیتے ہیں ان کے دل قرآن کی محبت سے خالی نظر آتے ہیں. ایک طرف سارا سال اہل بیت کا ذکر ہے، آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ایمانداری سے بتائیے جی. پورا سال محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع ثانی ہو، رمضان ہو، شعبان ہو، کس کا ذکر ہوتا ہے؟ بولیے. اہل بیت کے ذکر کے سوا ان کے پاس اور کام ہی کوئی نہیں. اور دوسرا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صرف قرآن کی بات کرتا ہے، ان کے لیے چاہے محرم ہو، سفر ہو، وہ جب بھی ہو انہوں نے صرف قرآن کی بات کرنی ہے. انہوں نے اہل بیت کی، حضور کی محبت کی، عشق کی، ادب کی، غلامی کی کوئی بات بولیے نہیں کرتی. تو صاف ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 2 چیزیں کہیں تو ایک سے آپ کٹ گئے، ایک کے ساتھ ساری زندگی بھی جڑے رہیں تو منزل نصیب. گاڑی کا ایک پہیہ اتار دیں اور ایک رہ جائے تو اس پر کبھی گاڑی چل کے منزل تک پہنچ نہیں سکتی. تو لہٰذا دونوں کے ساتھ برابر تعلق ضروری ہے، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں میں سے کسی کو بھی کم تر نہ سمجھنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تعلق جڑا رہے اور دوسری طرف چلو کوئی تھوڑا سا کمی نہیں. فرمایا ادھر بھی بڑھ کے رکھو، ادھر اس سے بڑھ کے رکھو، ادھر کی باری آئی پھر ادھر اس سے اور تعلق بڑھا لو. قرآن کا معاملہ آئے تو تعلق اہل بیت سے بڑھا لو، اہل بیت کا معاملہ آئے تو جتنی نسبت قرآن سے اس سے بڑھ کے اہل بیت سے رکھو، پھر قرآن کے ساتھ اہل بیت سے بڑھ کے، پھر اہل بیت کے ساتھ قرآن سے بڑھ کے. تو یوں ساری زندگی اگر دونوں کے ساتھ یوں جڑ کے چلو گے تو دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی بولیے آخرت بھی تمہاری ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ کو نسبت قرآن بھی مل رہی ہے اور ایک ہی پلیٹ فارم سے نسبت اہل بیت اور نسبت مصطفیٰ بھی مل رہی ہے. اور جن کو دونوں نسبتیں مل گئیں حضور نے فرمایا اس کا بیڑا، اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.